بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹڈ حکومت کی چھٹی، جنرل عاصم منیر کے خلاف خوفناک منصوبہ لیک، عمران ریاض نے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا، مریم نواز کی تاریخی چترول۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور عطا کریں۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت روزانہ کامیاب ہونے کے لیے نئی چال چلتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک نئی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی منہ کے بل گرتی ہے۔ اب دن بدن عمران خان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جانتی ہیں کہ ہم سارے مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ایک اور طریقہ ہے، ایک اور شخصیت ہے جو کہ بہت طاقتور ہے۔ اگر اس کی اور عمران خان کی لڑائی ہو جائے تو اس میں ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پاک فوج میں کمان تبدیلی کے ساتھ ہی پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی تیز ہو چکی ہے۔ ایک تو سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور دوسرے اب نئے آرمی چیف ہیں۔ اور ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ جنرل عاصم منیر پاک فوج کی کمان سنبھال چکے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے خلاف ٹرولنگ اور زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے کیا نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلسل نئی چالوں کے ذریعے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ساری مہم میں انتہائی چالاکی کے ساتھ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی پاک آرمی کے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی لگی رہے گی عمران خان کی اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، NRO-2 بھی مکمل کریں گے، خوب موجیں اڑائیں گے۔ ناظرین، سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے جاتے ہی سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں، جبکہ اعظم نذیر تارڑ کو کابینہ سے کیوں نکالا گیا تھا آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے جاتے ہی انہیں واپس اپنے عہدے پر بٹھا دینا۔ دراصل نون لیگ نے اپنی توپوں کا رخ پاک فوج کی طرف موڑ دیا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کو اوپر سے پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، سسٹم کو چلنے دیں۔ سابقہ آرمی چیف نے جیسے ہی کمان نئے آرمی چیف کو سونپی، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی مہم ٹویٹر پر شروع کر دی گئی اور ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کی جس سے لڑائی کرانی تھی ان کا تو دور ختم ہو چکا ہے، نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اور امپورٹڈ حکومت ان سے جو توقع کر رہی تھی، لیکن نئے آرمی چیف کے بیان نے حکومت پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ وہ اس گندی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اپنے ادارے کو ہی لے کر چلیں گے اور وہ کردار ادا نہیں کریں گے جو اس سے پہلے جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام تھا کہ وہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اور یہی ناظرین چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تمام حلقوں کو جو کہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں نے دھمکیاں دی کہ اس آرمی چیف کے لگتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ حامد میر نے کہا کہ آپ کو سابقہ آرمی چیف یاد آیا کرے گا، یہ جو آرمی چیف کرے گا جنرل عاصم منیر کا امیج اس طرح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ کا کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے ناظرین، پاکستان کا آفیسر ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ عمران ریاض نے امپورٹڈ حکومت کے گھٹیا منصوبے کے تمام رازوں کا پردہ اٹھا دیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت بڑی چالاکی کے ساتھ عمران خان اور نئی ملٹری لیڈرشپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ جائیں۔ حکومت ناظرین یہی اپنا گھناؤنا کھیل شروع کر چکی ہے۔ عمران ریاض نے دعویٰ کیا کہ امپورٹڈ حکومت نے اپنے ملامتی صحافیوں کے ذریعے پوری کوشش کی ہے کہ اکسایا جائے عمران خان کو یا ان کے سوشل میڈیا کو کہ نئے آرمی چیف کے خلاف ایک کمپین لا کر کھڑی کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے گریز کیا۔ بغاریوں کی جانب سے جعلی خبر یہ چلائی گئی کہ آرمی چیف اور صدر پاکستان کی ملاقات ہوئی۔ صدر پاکستان نے آرمی چیف سے کہا کہ میں آپ کے عمران خان سے بات کرواتا ہوں، آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ ایک جھوٹی خبر چلائی کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے، ان سے آرمی چیف کی اگر ملاقات ہوتی ہے وہ کسی ٹیلی فون ایکسچینج پر نہیں گئے تھے کہ ان کا رابطہ عمران خان سے کروایا جاتا۔ آرمی چیف خود بھی عمران خان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس 100 طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت نے صدر پاکستان سے متعلق من گھڑت جھوٹی خبر مارکیٹ میں چلائی اور یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں لیکن نئے آرمی چیف بات نہیں کرنا چاہتے۔ امپورٹڈ حکومت کا یہی خوفناک منصوبہ ہے کہ کچھ بھی کر کے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پاک آرمی پر اٹیک کر دے تاکہ جیسے ہی دونوں اطراف سے معاملہ بگڑے ہم اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر ایک لڑائی کروائے اور خود اقتدار سے چپکے رہے
رہے عمران ریاض نے حکومت کی ایک اور پلاننگ کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان صدر کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور ہماری طرف سے عمران خان سے بات کرنے کا کہا ہی نہیں گیا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ناظرین، جو کہ صدر پاکستان کے پروٹوکولز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صدر پاکستان کا عہدہ کیا ہوتا ہے، آرمی چیف ان کے سامنے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کبھی بھی صدر پاکستان اس قسم کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ عمران ریاض نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے یہ پلان بنایا ہے کہ FIA کو استعمال کرتے ہوئے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے چند صحافیوں کو جو کہ امپورٹڈ حکومت کو نہ تو ان کی شکلیں پسند ہے اور نہ ہی باتیں، چند سیاستدانوں کو بھی گرفتار کیا جائے اور ان کو تاثر یہ دیا جائے کہ اس گرفتاری کے پیچھے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے۔ یہی امپورٹڈ حکومت ان کے اتحادیوں اور ان کے ملامتی صحافیوں کا پلان ہے۔ عمران ریاض نے دعویٰ کیا کہ اسی لیے لاہور میں تیار کیا گیا یہ منصوبہ ہے FIA کو اور اسلام آباد سے مبینہ طور پر یہ احکامات جاری کیے گئے اور آنے والے دنوں میں پلان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے یہ تاثر دیا جائے گا کہ جو نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس روش پر چل رہی ہے جس کو لے کر پرانی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا تھا کہ وہ چل رہی ہے۔ اور ناظرین، اس کے لیے کچھ فیک اکاؤنٹس تیار کیے گئے ہیں، جو اکاؤنٹس فوری طور پر تحریک انصاف کے اکاؤنٹ بن کر یہی ظاہر کریں گے کہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں۔ یہ اکاؤنٹس حملہ آور ہونے جا رہے ہیں نئے آرمی چیف پر پاک فوج کے اوپر ان گرفتاریوں کو لے کر۔ تحریک انصاف کے فالوورز ان ٹرینڈ کے پیچھے چلیں گے اور اس کے بعد فوج اور عمران خان کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی۔ عمران ریاض نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں حارث امید بھٹی کا نام بھی شامل ہے، مبینہ طور پر ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران ریاض نے دعویٰ کیا کہ امپورٹڈ حکومت بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ چیئرمین عمران خان اور پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ایک مقبول ترین ادارے کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز ناظرین ایک دفعہ سے پھر جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا تھا جب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہو رہے تھے 20 نشستوں پر، لاہور میں ہونے والے جلسے میں مریم نواز نے یہ وعدہ کیا تھا اور مریم نواز اپنے مختلف جلسوں میں عوام سے یہ وعدہ کر چکی ہے کہ جب پیٹرول کے اوپر عالمی منڈی میں 1 روپے کا بھی فرق آئے گا تو وہ جو ریلیف ہے شہباز شریف عوام کو ڈیلیور کریں گے۔ لیکن عالمی منڈی میں عمران خان کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت $125 فی بیرل سے زیادہ اور عمران خان $150 کا دے رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $73 فی بیرل ہے، یعنی کہ $50 سے زیادہ 40% کم ہو چکی ہے۔ ناظرین، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت نے قیمت کو 145 سے بڑھا کر 230 تک پہنچایا ہوا ہے، یعنی کہ عالمی منڈی میں قیمت نیچے جا رہی ہے اور وعدے کے مطابق ریلیف دینے کے بجائے قیمت کو وہیں پر برقرار حکومت نے رکھا ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں جو ریلیف مل رہا ہے وہ ہر ملک اپنی عوام کو دے رہا ہے پاکستان کو چھوڑ کر۔ اور ناظرین، یہ امپورٹڈ حکومت جب سے اقتدار پر آئی ہے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کیونکہ اس امپورٹڈ حکومت نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے عوام کے مفادات کے اوپر، اور ان لوگوں نے عوام کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کی تمام پالیسیاں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ